الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السيد الرسول الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ یوم القیامہ۔ کوئی بندہ یا کوئی انسان جب دوسرے انسان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے تو ضرور اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے۔ حدیث پاک کی وضاحت یوں ہے کہ اگر تم کسی کا عیب دیکھو، کسی کے اندر کوئی کمی یا خامی دیکھو اور اسے چھپا دو، اسے لوگوں میں نہ پھیلاؤ، اسے کہتے ہیں عیب پوشی کرنا۔ عیب پوشی یعنی عیب کو چھپا دینا۔ عیب سے کون خالی نہیں ہے؟ کسی کا عیب ہمیں نظر آتا ہے، مگر ہمارا جو عیب ہے، ہمارا عیب ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کے چہرے دیکھتے ہیں، مگر اپنی آنکھوں سے ہمارا چہرہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنا جب ہم چاہتے ہیں تو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے ہمارا چہرہ، ہم آئینے کا سہارا لیتے ہیں۔ آئینے کا سہارا لے کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چہرہ دیکھ لیا، مگر ہم نے ہمارا چہرہ کہاں دیکھا؟ چہرے کا عکس دیکھا، اور عکس ہو بہو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اصل ہوتا ہے۔ نقل ہو بہو اصل کی طرح ہوتی ہے، تو یہ ہمارے چہرے کی نقل ہمیں نظر آتی ہے۔ آئینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک جلوہ بنایا۔ آئینہ دیکھیے، اس کا موٹاپن کتنا ہے، آئینے کا موٹاپن کتنا ہے، 1 سینٹی میٹر بھی نہیں رہے گا، مگر اس آئینے کے اندر آپ کو موٹی موٹی چیزیں نظر آ جاتی، موٹی موٹی چیزیں۔ ہاتھی کو آئینے کے سامنے لا کے کھڑا کر دو تو پورا ہاتھی آئینے میں نظر آئے گا، حالانکہ آئینے کا سائز ہاتھی کا نہیں ہے، آئینے کا موٹاپن نہیں ہے، مگر پورا ہاتھی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ ہم نے ہزاروں بار آئینے کو دیکھا ہے، مگر رب کی قدرت کا کبھی ہم نے اندازہ نہیں لگایا، اور رب کی قدرت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ بس ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اندازہ لگا نہیں سکتے تو ہم نے رب کی قدرت کو پہچانا۔ اگر ہم نے کہا کہ رب کی قدرت کتنی ہے میں بتا سکتا ہوں، تو ہم نے رب کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں۔ جیسے کوئی کہے
کہ دریا میں کتنا پانی ہے میں بتا سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ دریا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر دریا کی حقیقت جانتا تو ایسی بات کبھی نہیں کرتا۔ تو دنیا میں جب کسی بندے کے عیب کو تم چھپا دو گے تو گویا تم نے اس پر مہربانی کی ہے، اس کا عیب تم نے چھپا دیا، اس کا عوض تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ عیب سے کون خالی ہے؟ دوسرے کا عیب ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا عیب ہم کو نظر نہیں آتا۔ دوسرے کا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے چہرے میں داغ ہے، دھبا ہے، ہمارے چہرے میں اس وقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، آئینے میں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ تو ہمارا آئینہ کون ہے؟ چہرے کا آئینہ تو یہ آئینہ ہے جسے ہم مرر کہتے ہیں، یہ آئینہ ہے، مگر ہمارے عیبوں کا آئینہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ تیرے مومن بھائی کے اندر تو خود کو دیکھ، اس میں جو عیب نظر آئے سمجھ کہ وہ عیب تیرے اندر بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ رب نے تجھ کو بچا لیا، کسی نہ کسی درجے میں وہ عیب ہمارے اندر بھی رہتا ہے۔ مگر لوگوں کی عادت ہے کہ خود کی غلطی نہیں، اور اپنی غلطی کے لیے وہ ہزار بہانے بنا دیتے ہیں۔ دوسرے کی غلطی اگر نظر آ جائے تو اس غلطی کو جو چونٹی کے برابر ہوتی ہے اسے پھیلا کر ہاتھی کے برابر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ اگر چھپا دو گے تو اس کا اتنا بہترین صلہ تمہیں ملے گا کہ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپ جائیں گے، تمہارا رب تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ چلیے اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ خلقا، یقیناً اللہ کی پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، یعنی چند لوگ ہیں اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، مگر ایک خاص کام کے لیے اللہ نے چند لوگوں کو پیدا کیا۔ خلقہم لحوائج الناس، لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کا کام یہ ہے کہ کسی کی بھی ضرورت پوری کر دے۔ کوئی ضرورت لے کے آیا، اس سے مجھے فائدہ ملے گا یا نہ ملے گا اس کی پرواہ نہیں، اس کا کام بنا دینا۔ اس کا کام بن گیا تو جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اس سے بڑھ کر خوشی ان کو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ذریعے اس بندے کا کام بن گیا، میرے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ پھر اگر وہ کچھ عوض دیتا ہے تو بغیر امید کے اس عوض کو بطور ہدیہ قبول کرتے ہیں اور انکار بھی کر دیتے ہیں۔ مقصد ایک ہی رہتا ہے، لوگوں کی میں مدد کروں گا۔ تو ایسی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی، ایسی خصلت کے چند لوگ ہوتے ہیں، دنیا والے ان کو بیوقوف کہتے ہیں، کیا اس کے کام کو بھاگتا، اس کے کام کو بھی بھاگتا، کیا ضرورت۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بھاگتا ہے۔ دوسروں کے لیے جو بھاگتا ہے خدا کی رحمت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ان کے پاس چلے آتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آ جاتے لوگ، کیا بھی ضرورت ہو آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ایک امید کہ اس سے ہمارا یہ کام بن جائے گا۔
اولئک الآمنون من عذاب اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں، امن پانے والے۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اے خدا کے بندو، دوسرے بندوں کی تم مدد کرو، دوسرے بندوں کی تم مدد کرو، کیونکہ جو بھی ہے وہ بندہ کس کا ہے؟ خدا کا بندہ ہے۔ خدا نے اسے بڑے پیار سے پیدا کیا ہے، کسی کو اللہ نے نفرت سے پیدا نہیں کیا۔ اگر نفرت ہوتی تو پیدا ہی نہیں کرتا۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ہی سے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، تو ہر ایک کی جان خدا کو پیاری ہے۔ تو کوئی بھی ضرورت مند ہے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ مثلا تمہارے پاس پانی ہے، تمہارے قریب ایک آدمی بیٹھ کے پیاس کی شدت ہے، اسے کھانس رہا ہے، اور تم اس سے وہ پوچھ رہا ہے کچھ پانی ملے گا کیا؟ تو تمہارے پاس پانی ہے، اسے دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کام بالکل آسان ہے مگر فائدہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے تم پیارے بن جاتے ہو۔ تو مدد کا یہ مطلب نہیں کہ کروڑ روپے کسی کو دے دیں یا کسی کے نام گھر رجسٹر کر دیں، یہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدد ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدد ہو جاتی ہے۔ تو لوگ دو قسم کے، ایک وہ ہیں جو کسی کا بھلا کرنا نہیں چاہتے، بس میرا بھلا ہو جائے، دوسرا جیے یا مرے اس کی پرواہ نہیں، میں اچھا رہوں۔ اور چند لوگ اس کے برخلاف خود کے بارے میں کم سوچتے ہیں، اوروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ تو سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ سوچ کر اس کی برائیاں بتائیں، اس کی جو ضرورت ہے اپنی طاقت بھر اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ صفت اللہ کو پسند ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی پیغام دے رہے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب اس کتاب میں نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب ایک درخت لگا دیتا ہے، درخت بو دیا، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، تو درخت جب بڑھے گا، اس درخت میں پھل آئیں گے، تو کوئی بھی اس کا پھل کھائے گا تو یہ درخت لگانے والے کے حق میں ایک خیرات بن جائے گی۔ صدقہ کہتے ہیں خیرات، ہم اردو میں کہتے ہیں صدقہ و خیرات، دونوں لفظوں کو ملا دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کا۔ یہ صدقہ کیا، خیرات کا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کا فرق بھی کرتے ہیں، صدقے کا مطلب بلاؤں سے بچنے کے لیے، خیرات دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ ارے ساری وضاحتیں ہماری ہیں، ورنہ صدقہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے خیرات۔ تو صدقہ و خیرات کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ رہے تبھی آپ خیرات کر سکتے ہیں۔ مگر آپ درخت لگا دیں گے کسی جگہ تو درخت جب تک قائم رہے گا اور اس درخت میں جو پھل لگیں گے، کوئی بھی وہ پھل کھائے، انسان کھائے یا جانور کھائے، اس ایک پھل کے خیرات کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکیاں بتا رہے ہیں ان کے کرنے میں آسانی ہے مگر اجر بہت بڑا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب درخت لگاؤں تو کیا فائدہ، بعض لوگ افسوس بھی کرتے ہیں، میرا گھر تھا، درخت لگایا، میں بیچ دیا گھر، بیکار، معلوم ہوتا میں بیچوں گا، میں لگاتا اتنی درخت۔
تم نے درخت لگا دیا، گھر تم نے بیچ دیا، لیکن درخت جب تک رہے گا تم کو فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ کہ پھل اس کا کوئی بھی کھائے، اس میں 50 پھل لگ جائیں، 50 آدمی کھائیں تو 50 آدمیوں کو پھل کھلانے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اگر ایک درخت تم نے لگایا، درخت کے تم مالک ہو، تمہاری اجازت کے بغیر کوئی آیا پھل توڑ کر لے گیا تو اس نے چوری کی، وہ چوری کر کے چور بنا، اسے چوری کی سزا آخرت میں ملے گی، مگر چونکہ تمہارے درخت کا پھل لے کر گیا اس لیے وہ چوری کیا گیا پھل بھی تمہارے نامہ اعمال میں خیرات کی فہرست میں آ جائے گا۔ تمہارا پھل کوئی تمہاری اجازت سے کھائے یا بغیر اجازت کی چوری کر کے لے جا کر کھائے، تب بھی تم کو خیرات کا ثواب ملے گا۔ وَلَا يَزُورُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بھی اس درخت کو دیکھنے کے لیے آئے وہاں پر بیٹھ جائے، درخت کے سائے میں آرام کرے، درخت کے سائے میں سو جائے، تو وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ گویا تم نے ایک انسان کو اپنے گھر میں بلا کر اسے آرام کرنے کا موقع دیا تو اس میں جو ثواب ملتا ہے ویسا ثواب اس میں بھی مل جائے گا۔ تو درخت لگانا، آج لوگ باتیں کرتے ہیں درخت لگاؤ درخت لگاؤ، گرو دا ٹریز گرو دا ٹریز، درختوں کو بڑھاؤ۔ یہ لوگ آج بول رہے ہیں، ہمارے آقا نے 1400 برس سے پہلے ہی سکھا دیا۔ جو حضور نے سکھایا انہیں آج سمجھ میں آئی، وہ بات آج سمجھ میں آئی، مگر جب حدیث پڑھ لیتے ہیں لوگ تو چونک جاتے ہیں کہ ان درختوں کا فائدہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ ان درختوں سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، کیسی صحت مل جاتی ہے۔ درخت کے پتے اپنے اندر ہواؤں کو جذب کر کے، سورج کی روشنی کو جذب کر کے کیا کیا تاثیرات ہم کو دے دیتے ہیں۔ آج ہم تحقیق کرنے کے بعد بوٹنی، علم نباتات بوٹنی، یہ پڑھ کر ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ کیونکہ کوئی سائنسدان کتنا بھی بڑا ماہر ہو جائے، نبی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سائنسدان سوچ سوچ کر جانتا ہے، نبی خدا بتاتا ہے فوراً جان لیتا ہے۔ خدا نے بتایا جان لیا۔ یہ جو سائنسدان کی گاڑی ہے، یہ جو ہے بائیسیکل ہے، پیڈل مارتے 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 یہ گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ گھنٹہ مارے گا پیڈل تو 10 کلومیٹر جا کے رکے گا۔ پیغمبر تو ریکٹ کی طرح ادھر بٹن دبایا ادھر چلے گا، یعنی پیغمبر کو سوچنے کی ضرورت نہیں، خدا بتاتا ہے، پیغمبر کو یقینی علم آ جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی انسان رپورٹ دیا، آ کے بتایا، صحیح بولا غلط بولا، ذرا سوچنا، اللہ بتایا تو سوچنے کی کیا ضرورت۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے لوگوں میرے اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن جو معاملہ کیا جائے گا یہ میں نہیں جانتا، حالانکہ حضور جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کا مطلب جس طرح تم جانتے ہو درایت سے، ویسا میں نہیں جانتا، سوچ کے جو جانتے ویسا نہیں، میں میرے رب کے بتانے سے جانتا، میرے رب کے بتانے سے جانتا ہوں۔ میں دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں جو تجربہ حاصل کر کے کچھ جان لیتے ہیں، ٹھوکریں کھا کے جانتے ہیں، کسی کے بتانے سے جانتے ہیں۔ میرے جان لینے کا ذریعہ میرے رب کی دین ہے،
ایک لمحے میں پروردگار مجھے وہ بتا دیتا ہے جو برسوں میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ یہ کمال حضور کو نبوت کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم حضور کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کمال کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ درخت لگانے سے درخت لگانے والے کو کئی زاویوں سے ثواب ملتا ہے۔ وہ پھل کوئی کھائے تو بھی ثواب، کوئی چوری کر لے تب بھی ثواب، وہاں آ کر کوئی بیٹھے اس درخت کو دیکھے تب بھی ثواب، کیونکہ درخت کو دیکھنے سے بھی ایک فائدہ ہے۔ جب درخت کو دیکھیں گے، اس کے ہرے بھرے پتوں کو دیکھیں گے تو دماغ کو راحت مل جاتی ہے۔ یہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے درخت کو کوئی دیکھے تو بھی درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اقام الصلاة وآت الزکاة وقر الضیف دخل الجنہ۔ جو نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتا رہا، مہمان نوازی کرتا رہا، ایسا شخص جنت میں چلا گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ 3 خصلتیں۔ نماز کو قائم کرنے والا، نماز کو قائم کرنا یعنی پابندی سے نماز پڑھنا، ایسا نہیں ایک نماز گھٹ دوسری نماز چٹ، موقع ملا پڑھ لیا، نہیں ملا نہیں پڑھا، ایسا نہیں، پابندی کرے۔ بعض لوگوں کا تو ایسا مخولہ ہے، فجر کو میں اٹھا نہیں، ظہر عصر بسر گئے، مغرب کا وقت نکل گیا، عشاء سے پہلے میں سو گیا۔ کون سی نماز پڑھے بھائی تم؟ وہ برابر رکھیں سبب، فجر کو میں اٹھا نہیں، اٹھا تو نہ پڑھنا، ظہر عصر کاموں میں تھا بسر گئے، مجھے ویٹ نہیں کرے، میرا انتظار نہیں کرے نا، ظہر کا ٹائم رک کے رہنا، میں کام پورے کر کے آئے تھے، چلے جاتا نا وقت، عصر کا بھی چلے گا، مغرب کا وقت رکا گا، مغرب وقت نکل گیا، اب عشاء کا وقت آیا، میں تھک کر سو گیا۔ بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ غافلوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ فجر کو میں اٹھا نہیں، ظہر عصر بسر گئے، مغرب کا وقت نکل گیا، عشاء سے پہلے میں سو گیا۔ تو جو نماز پابندی سے ادا کرے اور زکوٰۃ بھی دے، زکوٰۃ دینا یہ مالی عبادت ہے، نماز ادا کرنا جسمانی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے، جسم کو خدا کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، جھکانے کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو خود کو گرا دیتے ہیں۔ نماز چاہے رب کی بارگاہ میں آؤ، کھڑو، جھکو، پھر گرو، پھر سنبھل کے اٹھو، کھڑو، جھکو، گرو، یہ ادا ہے، عبادت کی ادا ہے۔ کھڑا، رکوع میں جھکا، سجدے میں گر گیا، پھر اس کے بعد سنبھل کے بیٹھا، دل کو قرار نہیں آیا، پھر جھک گیا، سجدہ 2 بار، سجدہ 2 بار، اللہ کو بہت پسند ہے سجدہ، اسی لیے اللہ نے ہر رکن 1 رکھا، رکوع 1، سجدہ 1 نہیں 2۔ اور نماز میں خلل آ گیا تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو۔ صرف نماز میں سجدہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو اس میں بھی سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العبد یناجی ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ قریب ہو کر بات کرنا، اسے ہم سرگوشی کہتے ہیں، سرگوشی کرنا،
یہ سرگوشی یا بعض لوگ سرگوشی بھی پڑھتے ہیں. سرگوشی، سر، ہمارا سر، کہاں چلے جانا؟ کسی کے کان میں چلے جانا. گوشت کا معنی ہے کان. فارسی میں کان کو گوشت کہتے ہیں، اردو میں گوشت نے گوشت، مگر گوشت کو ہم بڑی آسانی سے گوشت وہ تے کو ہٹا دیتے ہیں، ہٹا کر گوشت کہتے ہیں. تو ہمارے مسلمانوں کا دوست ہے گوشت. تو سرگوشی کرنا یعنی کسی کے کان کے پاس اپنا سر لے جا کر بات کرنا، یہ ہے مناجات. تو بندہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، سجدے کی حالت میں قریب ہو جاتا ہے. تو 2 بار سجدہ، کھڑنا، جھکنا، گرنا، سنبھل کے اٹھنا، پھر کھڑنا، جھکنا، گر جانا، پھر سنبھل کے بیٹھنا. پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ سلام کرو. یعنی رب کی بارگاہ سے ہٹ کر اب لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں، تو ملنا ہے لوگوں سے تو پہلے سلام کر کے لوگوں سے ملو. تو نماز کے اندر جو طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ لایا نہیں جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کوئی بھی چیز لے لیجئے، اس میں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں. تبدیلی کریں گے تو چیز بگڑ جائیں گے، تبدیلی کریں گے تو بگڑ جائیں گے. دنیا میں جتنے ایکٹ آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ امینڈمنٹ ہوتا ہے. امینڈمنٹ کیا معنی امینڈمنٹ کا؟ اسے سدھارنا، ذرا ریپیئر کرتے ہو. قانون بنا کر یہ خود اسے ریپیئر کرتے، سدھارتے، امینڈمنٹ لے کے آتے. شریعت میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مکمل نظام ہے، اعلیٰ درجے کا نظام ہے. اسے آپ چینج کریں گے تو نظام ہی خراب ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس میں کا 40واں حصہ غریبوں کا ہے. خدا کا کرم دیکھیے کہ 40 ٹکڑے بناؤ، اپنی دولت کے 40 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا غریب کو دے کر 30 پر 9 ٹکڑے تم ہی رکھ لو. لیکن وہ ایک ٹکڑا دینے بھی بعض لوگوں کو گوارا نہیں. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کسی کے پاس 40 لاکھ ہے، یعنی اس کے اخراجات، ضروری اخراجات جو ہیں، روزمرہ کے جو ایکسپنسز ہیں، اخراجات، یہ پورے نکل رہے ہیں. 40 لاکھ اس کے پاس ہیں. 12 مہینے گزر گئے. جو ہی 12 مہینے ہوئے زکوٰۃ اس پہ فرض ہوئی. تو کتنی زکوٰۃ دینا؟ 40 لاکھ. حساب بہت آ رہا ہے. 1 لاکھ، 1 لاکھ دے اللہ کیا میں 1 لاکھ اتنا بڑا اماؤنٹ. بھائی 30 پر 9 لاکھ تو رکھتا ہے. میں کمایا پھر نہ ہو، میں کمایا میں رکھتا ہوں. میں کمایا یہی بول رہا ہے. میرا رب مجھے دیا یا نہیں بول رہا. جب رب تجھے دیا ہے، دینے کے بعد رب کہتا ہے کہ اتنا نکال. 40 روٹیاں دے کر بھائی 30 پر 9 روٹیاں تمہارے واسطے رکھ لی. 1 روٹی فقط بازو گھر والے کو دیا. آپ وہ بھی کیوں دینا؟ آپ کو اس سے چاہتے ہو. لوگ بولیں گے ارے کیسا مکھی چوس ہے. کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی چوس. یعنی سوچتا ہے مکھی چوس کو اس کا شیروا بھی پی لینا، مکھی کے اندر کا رس بھی پی لینا، وہ بھی ویسٹ نہیں کرنا سوچتا. مکھی چوس اسی لیے اس کا نام رکھیں. تو زکوٰۃ جو حق ہے اپنے مال کا وہ ادا کر دے. یہ 2 صفتیں. پھر تیسری صفت مہمان نوازی کی. کوئی مہمان بن گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا تم سے ہو سکے خاطرداری کرو، بلکہ مہمان کو رب کا تحفہ سمجھو. مہمان نوازی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مبارک عادت بھی ہے مہمان نوازی. کوئی مہمان بنے
کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں تو وہ ایسا مہمان ہے کہ اس کا آپ پر حق ہو گیا، کیونکہ آپ نے دعوت دی۔ بعض لوگ دعوت دے کے بلا لیتے، گھر میں ہے دعوت ہے یا ولیمے کی دعوت ہے، آ جاؤ۔ آنے کے بعد مہمان آ کے بیٹھتا، یہ اسے دیکھے بغیر جاتے ہیں، بیٹھتا کیا، یہ خود آگے بڑھ کر سلام کرے، وعلیکم السلام، بیٹھو 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 بیٹھو، سلیقہ نہیں۔ تو پھر یہ سوچتا کیوں یہ دعوت دیا مجھے؟ تو اسے کچھ دیکھیے، کھلانا پلانا کھانے کی چیزیں اس کا درجہ بعد میں ہے، آپ کا جو سلیقہ ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ جس جگہ آپ دعوت کرواتے ہیں وہاں آپ کا موجود رہنا ضروری ہے۔ آپ دعوت دے کر گھر میں جا کے سو گئے، کیا ٹائرڈ تھا کیا، میں جا کر سو گیا۔ اب جو مہمان آتا ہے اسے کوئی پہچانتا نہیں، وہاں پر رشتہ دار ہو تو لوگ پہچان لیں گے، جو رشتہ دار نہیں ہے وہ آپ کے کہنے پر آ گیا، یہ سوچ کر آیا کہ آپ وہاں پہ رہیں گے، آ کر سلام علیکم، کون بھیا پہ؟ ہم لوگوں سے پوچھتے کون؟ نہیں مجھے دعوت دیے وہ صاحب، فلاں صاحب مجھے دعوت دیے، جناب عبد الغفار صاحب، عبد الستار صاحب مجھے دعوت دی کہ اچھا آئیں گے نا، بیٹھو بیٹھو، اب جا کے بڑھا گا۔ تو یہ جو رویہ ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ہم دعوت دے دیتے ہیں تو کھلانے پلانے کا تو انتظام اندر ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ رکھتے ہیں، بس آنے والے کا استقبال کریں۔ جب آیا کوئی تو فوراً اسے سلام کر کے کہیں کہ بہت شکریہ آپ آئیے، چلیے اندر بیٹھیے، اتنا تو بولنا۔ کبھی سامنے رہ کر بھی ایسا دیکھتے گویا وہ ان کے لیے نیا آدمی، وہ پریشان ہوتا ہے، ایسی دعوت دیا، آنا نہیں آئے تو میں ناراض ہوں، لیکن جب جا کر کھڑے تو بالکل بے خبر بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ مہمان نوازی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو مہمان نوازی یعنی مہمان کو نوازنا، اسے کہتے ہیں عربی میں خر الضیف۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وَتَخْرِ الضَّيْفَ، اے میرے شوہر آپ تو مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز کو اللہ کیسے برباد کرے گا؟ برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ تین صفتیں، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، اور جو بھی اس کے پاس دولت ہے اس کی برابر زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، تو ایسا آدمی دخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چلیے انہی حدیثوں پر آج کی محفل کو ختم کرتے ہوئے ایک اہم اطلاع آپ کے سامنے عرض ہے کہ اس درس حدیث کے بعد ہمارا سفر ہے بغداد شریف کی طرف، تو اس لیے چند جمعے درس حدیث کی محفل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری واپسی 5 نومبر کو ہے، تو اس کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے 10 نومبر، آپ لوگوں کی دعاؤں سے رب کا کرم ہو جائے تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست، اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب خبیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔